بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 22ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر جناب صاحبزادہ محمد ضیاء الحق چوہان صاحب۔ حسب وعدہ آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن مجید کے پہلے پٹھواری ترجمہ کی۔ حضرت سے گزارش ہے کہ اس ترجمے کا ہمیں تعارف بھی کروائیں اور اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پٹھواری ترجمے کی آج بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم گفتگو بھی پٹھواری زبان میں کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ناظرین، پہلا پٹھواری ترجمہ قرآن مجید نا کچھ دن پہلے چھپیا۔ اے جناب پہلا ترجمہ کرنے والے صاحب نا ہے محمد شریف شاد صاحب۔ اے اس تحصیل گجر خان نے رہنے والے، انہاں بڑی محنت نال ترجمہ کیتا۔ پٹھواری زبان بڑی مزے زبان ہے، اس نے قرآن نا ترجمہ پڑھنے نا بھی ایک اپنا مزہ۔ قرآن مجید نے ٹائٹل پیج پر اساں تکنے ہیں کہ اکثر آیت لکھی ہونی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انہاں اس آیت نا پٹھواری ترجمہ ٹائٹل پر لکھیا تے اساں قرآن کی سمجھنے واسطے سوکھا کریش ہو گیا تے کوئی تھیا جڑا سوچے سمجھے۔ حضرات محترم، پٹھواری زبان نا مزہ اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزاں ایسیاں کہ جنہاں نی احتیاط بڑی ضروری ہے۔ شریف شاد صاحب چونکہ آپوں عالم دین نہیں، اس واسطے انہاں عربی تو اردو پٹھواری ترجمہ نہیں کیتا، بلکہ انہاں ایک سلیکٹ کیتا اردو ترجمہ، فتح محمد جالندری صاحب نے لکھیا ترجمہ۔ اس ترجمے کی انہاں پٹھواری زبان وچ کنورٹ کیتا۔ فتح محمد جالندری صاحب نے ترجمے کی بھی اساں تکساں تے نال شریف شاد صاحب نے ترجمے کی بھی تکساں، تاکہ اندازہ ہوئی گچ ہے کہ یہ ترجمہ کس لیول نہ اور اس نا مطالعہ کوئی فائدہ مند ہے یا اس نے کوئی پریشانی نہ مسئلہ۔ شروع کرنے ہیں جی سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّہُم فی طغیانہم یعمہون۔ جالندری صاحب ترجمہ لکھیا، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ شریف شاد صاحب لکھنے جی اس آیت نے ترجمے نے ذیل وچ اللہ یستہزئ بہم، انہاں منافقاں نال اللہ ہاسا مذاق کرنا۔ حضرات محترم، ہاسا مذاق کرنا اے اللہ نی صفت نہیں ہے۔ ہاسے مذاق وچ بعض چیزاں حقیقت نے خلاف بھی ہونیاں، اور جس نال ہاسا مذاق کیتا جانا اس نے تضحیق بھی بعض دفعہ کیتی جانی، تو اللہ تعالیٰ اس طرح دیاں بریاں صفتاں تو پاک ہے۔ اس واسطے ہاسا مذاق کرنا اے کسے صورت بھی اللہ تعالیٰ نال منسوب نہیں کیتا جا سکنا۔ اصل وچ گل یہ ہے کہ قرآن مجید نیاں آیتاں نے کچھ قسمان انہاں کی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی قسم قرآن مجید نی آیات نی، اس کی اساں آخنے آیات بینات یا آیات محکمات۔
یہ وہ آیتاں ہونیاں کہ جنہاں نے ترجمے چ جہی چیز سامنے اشنی وہی اللہ نہیں مراد ہونی ہے. قل هو اللہ احد، اے محبوب تساں اعلان کری کہ لوکاں کی دسی چھوڑو کہ اللہ ایک ہے. یہ ہن محکم آیت ہے، جو کچھ اس نے ترجمے چ سامنے اشنا پیا وہی اللہ نہیں مراد ہے. لیکن کچھ آیتاں ایسیاں بھی تھیاں کہ جنہاں نے ترجمے چ جہی چیز سامنے اشنی وہ اللہ نہیں مراد نہیں ہونی. مثال نے طور تے جس طرح ایک لفظ استعمال ہونا جی عربی چ وجہن، وجہن کا مطلب ہے چہرہ. اساں دا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم تو پاک ہے، لیکن قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ واسطے وجہن کا لفظ بھی آیا. ہن اس نہ جڑا اگر اساں لفظی ترجمہ کری چھوڑیے تو وہ اللہ نہیں مراد نہیں ہوئی سکنی. اس طرح دیاں جڑیاں آیتاں انہاں کی اساں آیات متشابہات آکھنے ہاں. انہاں نے بارے حکم یہ ہے کہ انہاں نا ترجمہ نہ کیتا گچھے، یا پھر کوئی جڑے بڑے عالم ہے وہ انہاں نے تعویل اگر کری سکنے تو وہ تعویل کرن. یہ جو آیت ہے اللہ یستہزئ بہم، اس نے جو لفظ استہزاء استعمال ہویا اور لغت جس نا معنی ہاسا مذاق کرنا ہی ملنا اساں کی، چونکہ یہ اللہ نی صفت ہو نہیں سکنی اس واسطے اساں اس نا ترجمہ نہ کرن لگے. اس آیت نا صحیح ترجمہ ہو سی انہاں منافقاں نال اللہ استہزاء کرنا جس طرح اس نی شان نے لائق ہے. استہزاء نا لفظ چونکہ قرآن وچ آ گیا، اساں اوہ لفظ ترجمے چ استعمال کرساں، اساں اس نا پٹھواری یا اردو یا کسی زبان وچ متبادل ترجمہ نہ کرن لگے. تے نال احتیاط واسطے بریکٹ وچ اساں یہ لکھساں کہ جس طرح اللہ نی شان نے لائق ہے. اچھا جی، اس نے تو بعد سورہ بقرہ نی آیت نمبر 143 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اچھا جی، محمد شریف شاد صاحب ترجمہ کیتا جس قبلے پر تساں پہلوں سے ہو اس کی اساں اس واسطے مقرر کیتا سا جے پتہ کراں جے کون اساں نے پیغمبر نہ تابعدار رہنا تے کون پٹھے پیریں مڑی گسنا. حضرات محترم جلندری صاحب لکھتے ہیں کہ تاکہ معلوم کریں، اور شریف شاد صاحب لکھنے پہ کہ تاں جے پتہ کراں جے کون اساں نے پیغمبر نہ تابعدار رہنا. حضرات محترم یہ جڑا ترجمہ کیتا گیا انہاں دوواں شخصیات کی طرفوں، اس نے اللہ نے علم نہ انکار ہے. اور صرف یہ معاملہ اس آیت وچ نہیں ہے بلکہ کئی اور آیات نے ترجمے چ بھی یہی معاملہ اساں نے سامنے اشنا. سورہ آل عمران نی آیت نمبر 142 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ابھی معلوم کیا ہی نہیں. ادھر شریف شاد صاحب نے ترجمہ تساں اے سمجھنے ہو جے آزمائش کیتے بغیر جنت وچ چلے گئے سو، حالانکہ اجے اللہ تساں وچوں جہاد کرنے والیاں کیتا چنگی طرح پتہ ہی نہیں کیتا، تے اے بھی مقصد ہے جے او پکے قدمہ والیاں کی پتہ کرے. حضرات محترم یہاں پہ بھی جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم کے انکار پر مشتمل ہے. آگے چلتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 11. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ ذرا لفظاں پر غور کرے آئے۔ شریف شاد صاحب لکھنے تے اللہ انہاں نا ضرور پتہ کرسی جڑے سچے ایمان آلے وے، تے منافقاں کی بھی پتہ کری تے ہی رہسی۔ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نہیں ہے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ ان کا پتہ کرے، اور وہ پتہ کر کے ہی رہے گا، اس نے چھوڑنا نہیں ہے، معلوم کر لینا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جتنے بھی ترجمے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی پر مشتمل ہیں۔ اساں کی پتہ کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم نہ انکار کرنا بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑی اس نے بارگاہ نہیں گستاخی ہے۔ ان آیات نہ صحیح ترجمہ تساں نے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 تے جس قبلے پر تساں پہلوں سے ہو اس کی اساں اس آستے مقرر کیتا سا جے تکیہ کون پیغمبر نہ تابعدار رہنا تے کون پٹھے پیریں مغل گسنا۔ معلوم کرنا اور چیز ہے تے تکنا اور چیز ہے۔ تکیا اس لے جانا جس لے چیز وقوع پذیر ہونی، جس لے وہ معاملہ سامنے اشنا۔ سورہ آل عمران آیت 142 تے اجے اللہ تساں نے غازیاں نہ امتحان نہیں کیتا تے نہ صبر کرنے والیاں کی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ امتحان نہیں کیتا تے نہ اس اجے تساں کی آزمایا۔ امتحان کننا تے آزمانا اے اللہ نی شان نے لائق ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 11 تے اللہ ایمان والیاں کی ضرور ظاہر کرسی تے ضرور ظاہر کرسی کافراں کی۔ اے نہیں ہے کہ اللہ معلوم کرسی تے اللہ پتہ کرسی انہاں نا پئی کیڑے ایمان والے تے کیڑے منافق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں کی ظاہر کرسی، لوکاں دے سامنے انہاں کی واضح کری چھوڑسی۔ اے ہے صحیح ترجمہ۔ اچھا، اس نے تو بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 54 پر اچھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ پٹھواری ترجمہ اسنا جی تے او مطلب ہے یہودی عیسیٰ علیہ السلام نے قتل بارے ایک چال چلے تے اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بچاؤن واسطے چال چلی تے اللہ بہت چنگی چال چلن والا ہے۔ اظہر اللغات اردو نی ڈکشنری ہے مارے ہاتھے چے، ذرا تکنے ہیں چال نہ میں نہ گیا۔ یہ لکھنے جی چال رفتار، روش، رویہ، طور، طرز، دھوکہ، فریب، عادت، یہ مختلف اس نے معنی۔ اسلام نا ایک خاص قانون ہے کہ ایسے الفاظ کہ جنہ چنگے معنی بھی ہون اور انہوں نے برے معنی بھی ہون، وہ لفظ نہ اللہ تعالیٰ واسطے استعمال کرنے جائز ہے، نہ نبیاں واسطے جائز ہے، نہ وہ اولیاء کرام واسطے جائز ہے۔ چال نہ چنگا معنی بھی تھیا، طرز، روش، طریقہ، لیکن اس نے نال نال دھوکھا تے فریب بھی اس نہ معنی تھیا۔ اس واسطے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نی شان نے قطن لائق نہیں۔ اس نی بجائے اس آیت نہ صحیح ترجمہ یہ اسی تے کافراں مکر کیتا تے اللہ انہاں کی مارنے نی خفیہ تدبیر کیتی تے اللہ ساریاں تو چنگی خفیہ تدبیر والا ہے۔ بالکل یہی معاملہ جی سورہ انفال آیت نمبر 3، سورہ رعد آیت نمبر 42 تے سورہ نمل آیت نمبر 50 انہاں چ بھی چال نہ لفظ انہاں مترجمین استعمال کیتا جو اللہ تعالیٰ نے شان نے لائق نہیں ہے۔ اس نے تو بعد جی سورہ نساء آیت نمبر 142 ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ پٹھواری ترجمہ جی اسنا شریف شاد صاحب لکھیا منافق یعنی دو رخے انہاں چالاں نال اپنے صحابہ وچ اللہ کی دھوکھا دینے
ਇਹ ਉਸकी ਕਹਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो हज़रात मोहतरम कुसै की धोखा देना या धोखे च बाहना ये अल्लाह की शान नहीं है। इसना सही तर्जमा हो सी मुनाफिक अपने ख्याल विच अल्लाह की धोखा देना चाहने तो वह उन्होंने की गाफिल करी कै मारसी। ये अल्फाज है जोड़े अल्लाह की शान ने लाए के और उलमा इन्हां की इख्तियार किया। उसने तो बाद आ जाओ जी सूरह आराफ आयत नंबर 54। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर जा ठहरा। सूरह यूनुस आयत नंबर 10। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श यानी तख्ते शाही पर कायम हुआ। सूरह राद आयत नंबर 2। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर जा ठहरा। सूरह ताहा आयत नंबर 5। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, यानी अल्लाह रहमान जिसने अर्श पर करार पकड़ा। सूरत फुरकान आयत नंबर 59। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर जा ठहरा। सूरह सजदा आयत नंबर 4। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर कायम हुआ। सूरह हदीद आयत नंबर 4। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर जा ठहरा। अल्लाह ताला ने बारे च ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए अर्श पर कायम हुआ, अर्श पर जा ठहरा, अर्श पर करार पकड़ा। फतेह मुहम्मद जलंधरी साहब ने तर्जमा तुसां तकी किदा ते पुठवारी तर्जमा भी तकी किनो। सूरह आराफ आयत नंबर 54। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श आसमाने पर गच्छी लिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 2। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर शाही तख्त पर कायम होया। सूरत राद आयत नंबर 2। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर गच्छी खलता। सूरह ताहा आयत नंबर 5। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, मतलब आ अल्लाह रहमान जिस अर्शां पर क़याम कीता। उसने तो बाद जी सूरह फुरकान आयत नंबर 59। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर गच्छी खलता। उसने तो बाद जी सूरत सजदा आयत नंबर 4। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर चला गया। उस तो बाद सूरह हदीद आयत नंबर 4। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर चला गया। हज़रात मोहतरम इस्लाम असां की ये दसिया कि अल्लाह ताला जिस्म तो पाक है और जिसले जिस्म तो पाक है तो फिर अछना गछना तो खलना तो गच्छी लिया तो अच्छी लिया ये सारिया चीज़ां उसने वास्ते जायज़ नहीं। इस वास्ते कि आना जाना खलना बहना उठना ये सारिया चीज़ां जिस्म नाल तलक रखने वालियां। जिसले ये तर्जमे कर सो तो इसका मतलब है कि तुसां अल्लाह ना जिस्म मनी कि दा ते अल्लाह ना जिसले जिस्म मनसो तो मुसलमान नहीं हो रहन लगे। इत्थे भी मसला यही सी कि ये आयत भी मुतशाबिहात विचों है। इस्तिवा ना मैं ना लुगत इच ते इही लभना, लेकिन ये अल्लाह की मुराद नहीं हो सकना, क्योंकि ये अगर अल्लाह की मुराद होवे तो फिर अल्लाह ना जिस्म मनना पैना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया कि इस्तिवा मालूम है इसलिए कि ये कुरान में लफ्ज़ आ गया है, तो ये हमें मालूम है, लेकिन इसकी कैफियत मजहूल है और इस पर ईमान लाना वाजिब है। इस्तिवा पर ईमान कबूल करसा, लेकिन इसना मफहूम क्या ये मजहूल है, ये असां की नहीं पता। इस वास्ते इसना तर्जमा करना जायज़ नहीं। इन्हां सारियां आयतां च जिहड़ा दुरुस्त तर्जमा वो ये हो सी कि फिर अर्श पर अल्लाह ताला इस्तिवा फरमाया। वो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सी उर्दू या पठवारी जिसना तर्जमा असां ना करी सकने। नाल ब्रैकेट इच वजाहत करी देसां कि फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया जिस तरह उसने शान ने लायक है।
اس تو بعد جی سورہ آراف آیت نمبر 99 افامنوا مکر اللہ فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ جلندری صاحب لکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کا داؤ۔ محمد شریف شاد صاحب ترجمہ کرنے اے لوگ اللہ نے دائے کولوں نہیں ڈرنے سنی کنوں جی اللہ نے دائے کولوں اوے لوگ نہیں ڈرنے جڑے نقصان وچ رہنے والے وے۔ تو حضرات محترم یہ ذرا لغت سے ہم داؤ کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ داؤ کیا چیز ہے۔ اظہر اللغات ہے میرے ہاتھ میں۔ داؤ کا معنی لکھا ہوا ہے بازی، چال، مکر، فریب، گھات وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے شان نے لائق نہیں، بلکہ اساں آپس وچ بھی ایک دوے کی جسلے اس طرح لفظ استعمال کریے تو اگلے بندے کی بڑا سخت رو چڑی گچنا اس واسطے کہ کسی کی جسلے تساں آکھو نا بھئی یہ بندہ دا لانا تو وہ اس کی گال سمجھنا اپنے واسطے، تو یہ کس طرح تساں گوارا کری کہ دا کہ تساں اللہ واسطے لفظ استعمال کیتے اتنے شدید گستاخیاں والے لفظ۔ صحیح اس نا ترجمہ ہو سی اللہ نی چھپی تدبیر کولوں بے خبر ہے تے اللہ نی چھپی تدبیر کولوں نڈر نہیں ہونے پر تباہی والے۔ سورہ یونس آیت نمبر 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے۔ اے ہیلے بہانے کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے صفت نہیں ہے، لیکن انہاں لوکاں اے بھی استعمال کیتے الفاظ۔ پٹھواری ترجمے چ انہاں لکھیا جی کہ اساں لوکاں کی تکلیف پہنچنے نے بعد اپنی رحمت نال آرام نال مزہ دینے ہاں تے او اسانیاں آیتاں وچ ہیلے بہانے کرن لگی پینے، آکھو جی اللہ بہوں بہلا ہیلا کرنے والا وا۔ اے ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ نی شان نے خلاف ہے۔ صحیح ترجمہ ہو سی تو آکھ اللہ نی خفیہ تدبیر ساریاں تو بہلی ہونی۔ اچھا اے تے کچھ او اساں ترجمے تساں نے سامنے رکھیں جنہاں چ اللہ تعالیٰ نی شان نے خلاف الفاظ استعمال ہوئے۔ ہن ذرا شان رسالت نے حوالے نال بھی کچھ آیتاں تکی کنو۔ سورہ یوسف نی آیت نمبر ہے 110 حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم جسے ہم نے چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ پٹھواری ترجمہ جی اسنا اتھے تکر جے جدوں پیغمبر نا امید ہوئی گئے تے انہاں سوچیا جے اپنی فتح بارے جڑی گل انہاں کیتی سی اس وچ وہ سچے نہیں نکلے تے انہاں کول اسانی مدد آ گئی، پھر جس کی اسانا دل کیتا بچائی کیتا تے اسانا عذاب اچھی تے گناہگار لوکاں کولوں مگی تے نہیں گسنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اے او ہستیاں ہونیاں کہ جنہاں نا اللہ تعالیٰ نی ذات پر ایمان ساری مخلوق نالوں زیادہ پختہ ہونا، تو انہاں نے بارے چ اے ترجمہ کرنا کہ او اللہ تو نا امید ہوئی گئے، انہاں کی امید کو نہیں رہی پئی اللہ جڑا انہاں نال وعدہ کیتا سی کہ اگر قوم اسلام قبول نہ کیتا، دین قبول نہ کیتا اور وہ کفر پر قائم رہی تو عذاب آسی، عذاب آنے دیر ہوئی گئی، تاخیر ہوئی، تو پیغمبراں اے سمجھی کہ دا بھئی اللہ اے جڑا سارے نال وعدہ کیتا اے ٹھیک نہیں سی، وہ نا امید ہوئی گئے اور نا امید ہوئی کہ تے
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਿਆਏ ਕਿਰਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਾਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਾਉਮੀਦ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਸਬਾਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਸਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਗਈ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਅਸਾਂ ਝੂਠੇ ਪਈ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਰਸੂਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਹ ਅੰਬਿਆ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 87 وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ نہ نبی تے او اے خیال کرے کہ اللہ اس نے پر قابو نہیں پائی سکنا۔ محمد شریف شاد صاحب اس نے ترجمہ کیتا تے ظنون کی یاد کرو جدوں او اپنی قوم نال ناراض ہوئی تے روح وچ ٹری پے تے سوچیا جے اساں انہاں کی قابو نہ کری سکن لگے۔ حضرات محترم، اے اللہ تعالیٰ نی قدرت نہ انکار ہے، اس نے طاقت نہ اس نے اختیارات نہ انکار ہے، اور اللہ نہ نبی جڑا ہونا وہ اللہ نے طاقتاں نہ انکار نہیں کرنا، بلکہ او تے لوکاں کی اللہ نے طاقتاں دسوں تے سمجھان واسطے اشنا۔ اصل اس نا مفہوم یہ ہے، اس آیت نا موقع مناسبت جڑی ہے وہ یہ سی کہ انہاں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نہ حکم آنے تو پہلے ہجرت کی تھی، حالات ایسے پیدا ہوئی گئے سے کہ انہاں قوم کی چھوڑی کے اتھوں ہجرت کی تھی، اجے اللہ نہ حکم نہیں سی آیا ہجرت نہ۔ انہاں یہ اپنے ذہن خیال کیتا کہ اس ہجرت کرنے کی وجہ تو اجے چونکہ حکم نہیں آیا لیکن میں ہجرت کرساں تو اللہ تعالیٰ اس نے پر ماڑے پر ناراض نہیں آن لگا اور ماڑے پر کوئی تنگی نہیں کرن لگا۔ اس نا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تے ظنون کی یاد کرو جدوں ٹرے روئے نال پرے تے خیال کیتا جے اساں انہاں پر تنگی نہ کرن لگے۔ اتھے قابو کرنا جڑا وہ غلط ترجمہ، اس نے اللہ کی قدرت نہ انکار ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم دینا پیا بھئی تساں اپنے گناہاں دی بھی معافی منگو تے جڑے مومن مرد تے مومن عورتاں انہاں واسطے بھی معافی منگو۔ اس نے نال ایک اور آیت بھی شامل کری کہ نو سورہ فتح نی پہلی آیت، پہلی تے دوئی آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محمد ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح صاف، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ شریف شاد صاحب انہاں دو آیتاں نہ کیا ترجمہ کیتا جی؟ بس سمجھی گچھو جے اللہ نے علاوہ کوئی معبود نہیں تے اپنے گناہ نہیں معافی منگو تے اور ایمان والیاں مرداں تے ایمان والیاں عورتاں واسطے بھی، تے اللہ تساں لوکاں نے ٹرنے پھرنے تے کھلنے تو چنگا واقف ہے۔ اگے سورہ فتح نہ ترجمہ کرنے پہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تساں کی جت فتح دیتی جت بھی صاف ستھری تاں جے اللہ تساں نے اگلے تے پچھلے گناہ بخشیش ہو گئے۔ ناظرین ایک گل یاد رکھو کہ اللہ نے نبی گناہ تو معصوم ہونے جگہ بندہ نبی کی معصوم نہیں مننا اس نہ نبی پر ایمان ہی نہیں ہوئی سکنا۔ اس واسطے کہ گناہ تے نبوت اے دوئے کدے بھی کٹھے نہیں ہونے۔ اگر نبی گناہ کرسی تو پھر لوکاں کی ہدایت کون دے سی؟ نبی تے لوکاں کی ہدایت دینے واسطے اشنن۔ انہوں نے بارے اے عقیدہ رکھنا کہ انہاں کولو گناہ ہوئے تے او گناہ ونی معافی منگن، اور سورہ فتح نے ترجمے جس طرح نہ لکھا کہ اگلے تے پچھلے گناہ، یعنی اس آیت نے نزول تو پہلے بھی انہاں کولو گناہ ہونے رہے تے بعد وچ بھی ہو سن۔ اے دوئے ترجمے نبوت نے انکار پر مشتمل ہے۔ اگر اس ترجمے کی صحیح منی کہ نو تو پھر نبی نہ انکار ہوئی گشنا، نبوت نہ انکار لازم اشنا۔ صحیح ترجمہ ہے نا آیات نہ یہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 19، اے محبوب اپنے خاصاں تے عام مسلمان مرداں تے زنانیاں نے گناہ نہیں معافی منگو۔ عام مسلمان مرداں تے زنانیاں واسطے بھی معافی منگو تے اپنے خاصاں واسطے بھی معافی منگو، جڑے تساں نے نال ہے جڑے تساں نے مقرب ہے انہاں نے گناہاں نہیں بھی معافی منگو۔ اسی طرح سورہ فتح نہ صحیح ترجمہ تاں جے اللہ تساں نی وجہ تو گناہ بخشے تساں نے اگلیاں نے تے تساں نے پچھلیاں نے۔ جڑے اہل ایمان دنیا پر ٹری گئے اس آیت نے نزول تو پہلے اللہ انہاں نے بھی گناہ بخشے تے اللہ جڑے بعد والے انہاں نے بھی گناہ بخشے، اور تساں نے سبب نال تساں نے وسیلے نال بخشے۔ ایک آیت اور تکنے ہیں جی سورہ دخا آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ پٹھواری ترجمہ اسنا تے رائے کولوں ناواقف تکیا تے سیدھا راہ دسیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ نا او کیڑا ویلا سا جس لے وہ سیدھے راہ تو ناواقف رہن، سیدھے راہ تو وہ پٹک گئے، اس تو وہ بھلی گئے اس راہ کی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایک قطن ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجیا ہدایت دئی کے، وہ اللہ کو ہدایت کنی کے دنیا سے آئن۔ اس واسطے انہوں نے ہدایت تو پٹکنا نہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوئی سکنا۔ اور پھر بعض لوکاں نال جس لئے گل کریے تو وہ آنے نہیں یہ تے اعلان نبوت تو پہلے نہیں گل ہے نا جی، اجے تے وہی نہیں سی آئی تے اے اس ویلے نہیں گل ہونی پئی بھئی اس لئے وہ رائے تو نہ واقف سے تے پھر اللہ انہاں کی سیدھا راہ دسی چھو گیا۔ لیکن گل یہ ہے بھئی سورہ یونس نہیں آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے نبوت نہ اعلان کیتا لوکاں کی دسیا بھئی میں اللہ نہ نبی ہاں، اللہ ایک ہے، اس نہ کوئی شریک نہیں، اس ویلے کافراں انکار کیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں تساں نے درمیان اپنی عمر گزار چکیاں، 40 سال تساں وچ میں کڈے، میں اتنا وقت گزاریا، افلا تعقلون، تساں عقل کو نہیں، تساں یہ سمجھ کو نہیں اشنی، 40 سال جے میں تساں وچ رہا، تساں نال رہا، میں رات دن تساں نے سامنے گزارے، ہماری زندگی ایک کھلی کتاب نہیں طرح تساں نے سامنے پئی ہے، اس پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولیا، میں کوئی غلط گل نہیں بائی، تو اج میں کس تے جھوٹ بولی سکنا؟ عقل کرو تو اے جو کچھ میں گل بانا پیا اس کی سمجھو، تو اللہ کی لا شریک منو، اس کی واحد منو، اس کی اپنا رب تے معبود منو، تو میں کی اللہ نہ نبی تسلیم کرو۔ جس عمر نے حصے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نے دلیل بنایا گیا اور یہ قرآن تو ثابت ہے، اس عمر نے بارے چاہیے آنا کہ اس عمر نے دوران آپ سیدھے رستے تو پٹکے سے اور سیدھے رستے نہ پتہ ہی کو نہیں سا۔ حضرات محترم میں بڑا ظلم ہے، آیت نہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تساں کی اپنی محبت وچ ڈبیا تکیا، رائے تو پٹکیا نہیں بلکہ اللہ کی محبت وچ ڈبیا تکیا تے اپنے دار اللہ تعالیٰ تساں کی راہ دیتی، تساں کی اور اپنے نیڑا کیتا، اپنا قرب عطا کیتا۔ حضرات محترم گل یہ ہے کہ یہ پٹھواری ترجمہ جس لئے چھپی کے آیا سارے ہاتھاں اساں بڑی خوشی سی کہ ساری اپنی زبان وچ قرآن نہ ترجمہ آ گیا۔
لیکن اس طرح دیا چیزاں جس لئے اس نے جیسا نے سامنے آئیاں تو بڑا دکھ لگا. محمد شریف شاد صاحب اساں انہاں دی نیت پر شک نہ کرنے، ظاہر ہے انہاں سال ہا سال محنت کری کے ترجمہ کیتا تو اس واسطے کیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی انہاں دی بخشش نہ ذریعہ بنائے. لیکن فرق اتھے لگا کہ انہاں جس اردو ترجمے تو پٹھواری کنورجن کیتی ہے اس نا انتخاب انہاں غلط پیمانے نال کیتا. وہ لکھنے پہ کہ جدوں میں اس نے ترجمے نہ ارادہ کیتا تو بہت سارے عالماں نے اردو ترجمے کی تکیا. مولانا فتح محمد جلندری نہ اردو ترجمہ ملک نے سارے سرکاری، نیم سرکاری تے غیر سرکاری محکمیاں، اداریاں تے وزارتاں وچ سند منیا گسنا تے ساریاں تقریباں وچ تلاوت کیتیاں آیتاں تو بعد یہ ترجمہ پیش کیتا گشنا. اس وجہ نال میں مولانا جلندری نے اردو ترجمے کی پٹھواری زبان وچ ترجمہ کرنے واسطے چنیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جس کی سرکاری تے نیم سرکاری ادارے پڑھیا گچ ہے اس کی تساں چاہیے کہ نو. اصل چیز یہ سی کہ تساں یہ تکو ہے کہ کہڑا ترجمہ جڑا اللہ نے شان دے مطابق ہے، جڑا نبیاں دی شان تے عزت نہ رکھوالا، ایسے ترجمے نہ انتخاب کرنا چاہیے نہ سی. ہن بھی شریف شاد صاحب کول موقع، وہ اجے زندہ اجے انہاں دیاں سانساں چلنیاں پیاں، انہاں کی چاہیے نہ کہ اس ترجمے تبدیلی کرن اور اس نے جتنیاں بھی آیتاں نے ترجمے غلط ہوئے انہاں کی ٹھیک کرن، کسے اچھے عالم کول بئی گچھن تو بئی کے پورا ترجمہ چیک کرائی کے تو اس نے اصلاح کروں. اس نے نال مالی خسارہ انہاں کی ضرور ہو سی کہ انہاں ترجمہ کری کے اس کی چھاپی کے بڑے پیمانے پورے پٹھوار پھیلایا اور لوگاں تک پہنچایا. انہاں کی چاہیے نہ کہ یہ جتنے نسخے ان لوگوں تقسیم کیتے نے واپس کے نہ انہاں کی چان مارکیٹاں اگر رکھے بیچنے واسطے تو اتوں بھی چان اور یہ دنیا نہ نقصان چند لاکھ نہ نقصان ہے اس کی برداشت کری کہ نہ، لیکن ترجمے کی صحیح کری کے چھاپن تاکہ یہ ترجمہ پٹھواری زبان نے متھے نہ چومر بنے تو انہوں نے بھی آخرت سمجھے تو جڑے اس کی پڑھن وہ بھی گمراہ نہ ہون بلکہ وہ بھی صحیح سدھے رستے پر اچھن تو انہوں کی اس نہ فائدہ ہوئے. اللہ تعالیٰ شریف شاد صاحب کی اصلاحی توفیق بخشے تو اساں ساریاں کی بھی دین حق کی صحیح طرح سمجھنے نہیں تو اس نے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ماشاءاللہ جی تساں دا بہت شکریہ. تساں بڑی تفصیل دے نال قرآن پاک نے پٹھواری ترجمے نے بارے اساں نے ناظرین کی دسیا. تے ناظرین تساں بھی ساڑے حق وچ دعا کریا کرو کہ اساں کی اللہ تعالیٰ حق بولن دی توفیق بخشے تے اخلاص دے. تے ہن اس چینل کی بھی سبسکرائب کری دیو تے نال بیل آئیکن نو بھی پریس کری دیو. ایک کام ہوں نہیں کری دیو کیونکہ بعد نہ بھولی جلو. اس نے نال ہی اپنے میزبان کی اجازت دیو. اللہ نے والے.